الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، عشرہ ذوالحجہ کے فضائل و اعمال کے سلسلے میں گفتگو مسلسل چلی آ رہی ہے اور آج یہ 7ویں نشست ہے جس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ پچھلے درس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے فضائل مختلف احادیث اور واقعات سے آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ آج کے درس میں کچھ مزید چند باتیں اسی سلسلے میں بیان ہوگی کہ یہ تسبیحات عرش کے ارد گرد اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتی ہیں، یعنی جو کلمات، جو تسبیحات آپ کو بیان کی جا رہی ہیں یہ عرش کے ارد گرد اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتی ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما تذکرون من جلال اللہ التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید ینعطفن حول العرش لہن دوی کدوی النحل تذکر بصاحبها اما یحب احدکم ان یکون له او لا یزال له من یذکر به۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی سے جو تم یاد کرتے ہو یہ تسبیحات ہیں، یعنی یہ تسبیحات بھی انہی میں سے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ عرش باری تعالیٰ کے ارد گرد گھومتی ہیں اور ان سے شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرح ایک آواز آتی ہے جس میں وہ اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ کرتی ہیں۔ تو کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کا تذکرہ کرنے والا بنے؟ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، 3809 نمبر کی حدیث ہے، وصححہ الالبانی۔ تو اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ کیا کہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ایسے کلمات ہیں کہ ان کے رسائی عرش تک ہو جاتی ہے اور عرش کے ارد گرد یہ گھومتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینعطفن حول العرش لہن دوی کدوی النحل، یہ اس کے ارد گرد گھومتی ہیں اور ایسی آواز ان سے نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھی کہیں گھوم رہی ہو تو آواز اس کی نکلتی، اور یہ اپنے پڑھنے والے کا ذکر وہاں پر کرتی۔ اللہ اکبر۔ تسبیحات میں سے ہر ایک صدقہ ہے، یہ جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں یہ ایک طرح کا صدقہ ہے۔ غور فرمائیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگوں نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، ذہب اہل الدثور بالعجور، ذہب اہل الدثور بالعجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم، یعنی مال والے لوگ اجر و ثواب لے گئے، وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور اپنے بچے ہوئے مالوں کے ساتھ صدقہ بھی کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ مال والے ہیں وہ تو آگے نکل گئے، اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچے ہوئے مال سے صدقات و خیرات کر کے ہم سے آگے نکل گئے۔ چونکہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے لہذا ہم لوگ ان کے برابر اجر نہیں پا سکتے جو وہ صدقات و خیرات کرتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون ان بکل تسبیحۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن منکر صدقہ، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی صدقہ کرنے کا ذریعہ نہیں بنا دیا؟ بے شک ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے، اور ہر الحمدللہ صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، نیکی کا ہر حکم صدقہ ہے، اور ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے 1006 نمبر پر۔ دیکھا آپ نے، اگر مالدار اپنے مالوں سے صدقات و خیرات کے ذریعے زیادہ اجر کما سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے پاس اتنا مال تو نہیں ہے کہ صدقہ اور خیرات کر کے مالداروں کے برابر بن جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھو، کیونکہ ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے۔ اس کے ذریعے سے تم بھی گویا کہ صدقہ کرنے والوں کے برابر اجر و ثواب پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، گویا جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے ان کو بھی صدقات و خیرات کا اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیا کر دیا، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہی کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اسی طرح ہم بھلائی کا حکم دیں، یہ بھی صدقہ ہے، اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کوئی دیکھیں اچھائی کی ہے لوگوں کو بیان کر دیں، یہ صدقہ ہے، اور کوئی برائی دیکھ رہے ہیں منع کر دیں محبت سے، جس طرح جیسے حالات ہوں، یہ بھی صدقہ ہے۔ ان کلمات مبارکہ کے ان عظیم فوائد کے پیش نظر ہمیں عام طور پر بھی اور خاص طور پر بھی ان ایام میں بھی ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ یہ تو ہمیشہ پڑھے جانے والے کلمات ہیں، خصوصی طور پر یہ جو 10 دن ہیں ان میں اگر ہم پڑھیں گے تو ان میں ان کا اجر و ثواب اور ان کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ تکبیرات ہم کو زیادہ پڑھنی چاہیے ان ایام میں، جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جیسے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے ہم کو شروع کر دینا چاہیے بلند آواز سے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازار میں گھر میں ہر جگہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ خاص طور پر تکبیرات کا تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت ابن عمر ہیں یہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں خاص کر کے ان دونوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ دونوں ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں بازار کو نکل جایا کرتے تھے اور تکبیر کہتے رہتے تھے، پھر دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیر سن کر تکبیرات پڑھتے تھے، یعنی بازار جا کر بلند آواز سے پڑھتے۔ مسلمانوں کا بازار ہے، وہ غفلت میں رہتے، تجارت میں رہتے، جب تکبیرات سنتے تو وہ بھی پڑھنے لگ جاتے۔ اس لیے ہم کو بھی گھر میں یا جہاں کہیں مجلس ہے بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس سلسلے میں ذرا غفلت میں ہے، یاد نہیں ہے، آپ کے تکبیرات کو سن کر اس کو یاد آ جائے، وہ بھی پڑھنے لگ جائے۔ تو ان ایام میں عموماً جہری تکبیریں کہنا اور آواز زیادہ سے زیادہ بلند کرنا مستحب ہے، خصوصاً یوم عرفہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، اس دوران ہر فرض نماز کے بعد جہراً تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
ان 5 ایام میں فرائض کے بعد تکبیرات کا پڑھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے۔ اب تکبیرات کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ صحابہ کرام سے جو تکبیرات ثابت ہے، اللہ کے رسول سے نہیں ثابت۔ جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ یہ تکبیرات اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، اس حدیث کے اندر ضعف ہے۔ البتہ صحابہ کرام پڑھتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی الفاظ کے ساتھ تکبیرات پڑھتے تھے۔ ان کی ابتدا میں اللہ اکبر 2 مرتبہ ہے، جبکہ ایک روایت میں ان سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ ابتدا میں اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھتے تھے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ گویا 2 مرتبہ بھی 3 مرتبہ بھی شروع میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہتے تھے اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وعجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ یہ تکبیرات اجتماعی طور پر نہ پڑھی جائیں، اس لیے کہ یہ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور نہ سلف صالحین کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے، بلکہ اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر تکبیرات پڑھے۔ یہ جو جن تکبیرات کا ذکر کیا گیا ہے، یہ تمام تکبیرات صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام ایسا پڑھتے تھے۔ ارواء الغلیل جو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق شدہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ تمام باتیں آئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات بھی ہم کو کرنا چاہیے ان ایام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما نقصت صدقۃ من مال، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، کسی مال کا صدقہ نکالنا اس مال کو گھٹاتا نہیں۔ اکثر ہم میں سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صدقات و خیرات کریں گے تو ہمارا مال گھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی یہ مال تمہارا گھٹے گا نہیں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ۔ تم جو بھی نفقہ نظر جو بھی کرتے ہو نا، اللہ کو سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر عطا کرتا ہے۔ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سنابل فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ کہ جب کوئی آدمی خرچ کرتا ہے ایک نہ، تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک دانے سے گویا کی 7 بالیاں نکل جاتی۔ ایک تنا نکلتا ہے گیہوں کا دانہ، آپ ڈالے اس سے ایک تنا، اس میں 7 بالیاں ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، گویا 700 گنا اجر ملا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو صدقات اور خیرات سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جتنی اللہ استطاعت دیا ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں اور ہزاروں میں خرچ کریں، جو آپ کے پاس ہے 10 روپے 5 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے، جہاں بھی سوال کسی نے کیا، جہاں بھی ضرورت محسوس ہوئی نکالیے دے دیجیے، بخیلی مت کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور بھی عطا کرے گا، اور اس کا اجر و ثواب بھی آخرت میں آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں اب تک عشر ذو الحجہ کے فضائل و اعمال کے سلسلے میں بیان کی گئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔